الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت نشریات رحمت رمضان اور اس کا پیارا سیگمنٹ قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شخصیت اور عالمی مبلغ اسلام، بہت ہی محبت والی شخصیت اور بہت علمی شخصیت، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ مفتی صاحب، کل ہم نے کلام کیا تھا کہ قرآن سے عقائد اہل سنت کا بیان، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج بھی ہم اسی کو اگر کنٹینیو کر لیں، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ارشاد۔ سبحان اللہ، کیونکہ بہت ساری باتیں، سوالات ایسے ہیں کہ جو عوام کے ذہنوں میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جب مفتی صاحب نے یہ موضوع چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے جو الحمدللہ اہل سنت والے جس انداز سے الحمدللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ناظرین کرام انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ان باتوں کو بغور سنا تو آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ اپنا عقیدہ تو درست ہو ہی جائے گا، اپنا عقیدہ تو مستحکم ہو ہی جائے گا، مگر دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ ان باتوں پر قائل کرنے والے ہو جائیں گے ان کلپس کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل سنت والے احباب ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہیں تبرکات سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے استعانت بھی طلب کرتے ہیں، تو کیا یہ عقیدہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بالکل، جب اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار کرتے ہیں تو پھر قرآنی عقیدہ ہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تبرکات سے استفادہ کی بات آپ نے کی ہے، جی، تو قرآن پاک میں موجود ہے آلریڈی تبرکات سے استفادہ کیسے ہوا ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ ہم تو امتی ہیں، دو نبیوں کا ذکر ہے سورہ یوسف میں۔ ارے واہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو اگر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا حسد کی وجہ سے، پھر ایک قافلے کے ساتھ آپ مصر چلے آئے، اور مصر میں آنے کے بعد عزیز مصر کے گھر رہے، پھر وہاں سے پھر جیل گئے، جیل سے 14 سال کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ پر ڈائریکٹ فائز فرمایا۔ اب یہ معاملات ہو جانے کے بعد اس میں سالوں بیت گئے، قحط سالی آئی مصر میں اور پورے علاقوں میں، تو بادشاہ جو غلہ تقسیم کر رہا تھا، کہ یہ پورا تفصیل سے جانا پڑے گا ہمیں، لیکن میں مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ غلہ لینے آئے، اور اس کے بعد پھر ان کے ایک بھائی کو اس جرم میں پکڑ لیا گیا کہ سونے کی کھٹوری ان کے غلے میں آئی تھی، جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی رکھا تھا۔ وہ پہچان رہے تھے ان بھائیوں کو، لیکن یہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے جو مجھے بتانا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو لے کر کیا ہو، تو میں تمہارے اس چھوٹے والے بھائی کو چھوڑتا ہوں۔ یہ بنیامین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ اب بھائیوں کو یہ ڈر تھا کہ پہلے میں ایک مرتبہ تو ہم یوسف کو کھوئے اور باپ سے ناراضگی بھی مول لی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد ان کے غم میں اتنا روئے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، اللہ اکبر، آنکھیں چلی گئی تھی۔ یہ پورا میں قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تو اب ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنے باپ کو لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو معذور ہیں، عمر ہو گئی ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ تب کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ اس طرح سے لاؤ، اس طرح سے لاؤ، کچھ نہیں، بلکہ اپنا جبہ اتار کر کے دیا کہ یہ لے جاؤ اور جا کر کے اپنے باپ کے چہرے پر یہ جبہ ڈال دینا۔ یہ 10 بھائیوں نے، یہ قرآن میں موجود ہے، 13ویں پارے میں موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ لوگ یہاں سے جبہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے وہ بھی بتانی پڑے گی نبی کی طاقت بھی کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہاں، کہ سورہ یوسف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيعَ يُوسُف۔ ابھی وہ بھائی جو ہے
درمیان راستے میں تھے یا گھر پہنچنے والے تھے، یعقوب علیہ السلام گھر میں بے چین ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. اس جبے کی خوشبو آ رہی تھی. اچھا آ گئے، جب گھر پہنچ گئے تو اب قرآن کو سنیے. فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. جب یہ لوگ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جبہ القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر انہوں نے ڈالا تو ہوا کیا؟ آپ کی بینائی واپس آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرتد بصیرہ، قرآن کہہ رہا ہے بینائی واپس آ گئی. تو اب مجھے بتائیے کس کا جبہ ہے؟ یوسف علیہ السلام جی. کا جبہ یوسف علیہ السلام کا. اور جن کے چہرے پر ڈالا گیا وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. باپ ہیں، نبی ہیں. نبی ہیں. ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے، کیا کہنے. تو پھر نبی کے تبرکات امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. تبرکات سے استفادہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ عقیدہ جو ہے قرآنی عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیز ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے متعلق چیز ہو، ہم اس تبرک سے استفادہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اولیاء اللہ سے جو استعانت کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، تو اس کا بھی ثبوت قرآن میں موجود ہے؟ دیکھیں، اگر اس سے مراد آپ یہ کہتے ہیں مدد کے متعلق، یہاں گمراہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی یعنی باطل جماعتوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے. اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں اور اس پر وہ یہ بات لے کر کے آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی، کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد. قرآن میں تو یہ آیا ہے، یہی آیا اور آپ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے. صحیح. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ کون مانگ رہا ہے مدد؟ اللہ کے نبی. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے حواریوں سے. اور ان حواریین کو کیا کہا گیا ہے؟ انصار کے لفظ سے استعمال کیا گیا ہے کہ مدد کرنے والے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے اس طرح کی باتیں ہمارے اوپر تھوپتے ہیں، مدینہ طیبہ میں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے مدد کیا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے. جی، انصار کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے. واہ واہ. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے ان کو انصار کہا گیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد لی تھی یا نہیں لی تھی؟ جی بالکل. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مدد لینا جائز ہی نہیں تھا تو حضور نہیں کسی کی مدد لیتے. اب یہاں فرق یہ کرتے ہیں کہ ہم زندوں سے مدد لے سکتے ہیں، مردوں سے نہیں. تو اب یہ ان کے اوپر ہی ہے سوال کہ آپ یہ ہمیں قرآن سے بتاؤ کہ زندوں سے کہاں لینے کا حکم آیا ہے اور مردوں سے لینے کو منع کہاں کیا گیا. اس کے بعد پھر ہمارا جواب ہوگا. اب ایک چیز تو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی ان کے حواریین سے انہوں نے مدد طلب کی، وہ زندہ تھے. یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال پیش کی تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ صحابہ اس وقت بحیات تھے. لیکن یہاں معاملہ الگ ہے کہ آپ جو وفات پا چکے ان سے مدد مانگتے ہیں. اب سوال آپ سے ہی ہے، آپ ہم کو یہ تفصیل بتائیں قرآن پاک سے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس سے مدد نہیں مانگا جا سکتا، یہ کہاں ہے؟ اور جو زندہ ہے صرف اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ بھی کہاں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا اس نیت سے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، خدا نہیں ہے. واہ واہ واہ. اللہ کا محبوب ہے، خدا نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقتیں، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے تصرفات سے ہماری مدد کرے گا تو اس نیت سے تو مدد طلب کر سکتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب دیکھیں یہاں پر پھر یہ والی بات آتی ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، بغیر وسیلے کے نہیں دے سکتا؟ اور ہم کہتے ہیں یقیناً دے سکتا ہے. جی. پر اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور وسیلے کے بغیر کیسا دیتا ہے، وسیلے کے ساتھ پھر کیا نوازشات ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تو ہم عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے اوامر میں، اپنے احکامات میں کسی کا محتاج نہیں. بے شک سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی. ہم نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے وسیلہ واجب ہے یا فرض ہے. بہت اچھے. واجب و فرض نہیں ہے. دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے یہ وسیلہ ہے.
حالانکہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو بے چینوں کی سنتا ہے ان کو جواب دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے. لیکن اب یہاں وسیلے کی بات آپ نے چھیڑ دی ہے، اور پھر یہ بھی بلیم ہمارے اوپر ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ بغیر وسیلے کی دعا ہوتی ہی نہیں. یہ غلط ہے، الزام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم مانگتے ہیں، اللہ سے مانگیں، بالکل جائز ہے، لیکن جب وسیلے کے ذریعے سے مانگی جاتی ہے تو اس میں حسن پیدا ہے. سبحان. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، 3 پارے کی یہ آیت ہے. آپ کو میں یہ واقعے کی طرف تھوڑا سا لے کر کے جاتا ہوں کہ حضرت عمران تھے اور ان کی بیوی حنا تھی. ان کو اولاد نہیں تھی. انہوں نے منت مانگی کہ مولا اگر ہم کو کوئی ایک بیٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے. صحیح. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر میں، جبکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، دیا اولاد، لیکن بیٹا نہیں بیٹی دیا. یہ بھی ذکر قرآن پاک میں پورا ہے، موجود ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. جب انہوں نے جنم دیا بچی کو تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہیں، لڑکی ہیں. واللہ اعلم بما وضعت. جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے، کیا جنا ہے حنا نے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ نظر تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو اولاد ہوگی تو اس کو وقف کریں گے. اب جو بھی ہوئی ہے وہ لا کر کے بیت المقدس میں وقف کیا. کس کے ہاتھ دیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی، جو خود نبی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے آپ، خود نبی ہیں. اور اچھا اتفاق یہ ہے کہ اس نبی کو بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی اولاد ان کے پاس بھی نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام. اب ایک بیٹی ملی ہے حضرت عمران کی اور حنا کی. نازوں سے پالتے رہے، محراب مریم میں لے جا کر کے رکھا. اب وہاں پرورش ہو رہی ہے. یہ بھی میں نے کسی آپ کے مجلس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں جاتے مریم کے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب جا کر کے دیکھتے تو رزق وہاں پر پایا جاتا، پھل فروٹ، یعنی بغیر موسم والے پھل وہاں موجود. واہ واہ واہ. تو وہ پوچھتی کہ کہاں سے آ رہا ہے تمہارے پاس؟ انا لکی ہذا. قالت، تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. سبحان. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب یہاں تک بات ہو گئی. اب اس کے آگے کی آیت پڑھیں آپ، ہم اپنے موضوع پر آ جائیں گے. واہ. اس کے آگے کی آیت جو پڑھیں گے آپ کا سوال ہے. واہ 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 واہ. یہ واقعہ آپ کے ذہن میں آگے آیت یہ ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ. وہیں کھڑے ہو کر کے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، مانگی. کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے مولا مجھے بھی تو نیک اولاد دے دے، مجھے نیک اولاد دے دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اور پوری مسجد بیت المقدس. واہ واہ واہ. لیکن ذکر قرآن میں ہنالک، جہاں بی بی مریم بیٹھی تھی وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کیا. اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں کیا وجہ ہے کہ زکریا علیہ السلام ویسے اللہ کے نبی ہیں، کیا ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی؟ اللہ. کیا وہ براہ راست رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہی محراب میں کھڑے ہو کر کے نہیں مانگتے؟ تو یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ جگہ بھی مستجاب ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان دعاؤں اللہ. کی قبولیت کے لیے. سبحان اللہ. تو آپ جیسے وسیلے کے متعلق بات کر رہے ہیں، جگہوں کا بھی بڑا اہم رول ہے. واہ 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 واہ. جو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بیٹھے ہوں، محبوب بیٹھے ہوں، وہ جگہ بھی اتنی مقدس ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کریں تو قبول ہوتی ہے. تو پھر ان لوگوں کی ذات سے وسیلہ لے کر کے دعا کی جائے تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے مقام کی بات کی تو مجھے مقام ابراہیم بھی یاد آ گیا. ہاں بالکل، یہاں پر بھی بات ہے. اچھا، مقام ابراہیم کی بات آپ نے چھیڑی ہے تو اب یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آیت ہے کہ مقام ابراہیم کو تم اپنی نماز کی جگہ بناؤ. اب دیکھیے
حکیم الامت نے اس پہ کیا بہترین نقطہ بیان فرمایا. کس وجہ سے اس ایک پتھر کے پاس تمہیں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے 2 نشان ہیں؟ جی نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو مانگا تھا، اے ہمارے رب ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں تلاوت کرتا ہو، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہو. واہ واہ واہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہاں قبول ہوئی، اس پتھر پر دعا قبول ہوئی. تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا وہ پتھر افضل ہے. وہ پتھر افضل ہے جہاں پر سارے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت وہاں پر پڑھ کے جاؤ طواف کے بعد مقام ابراہیم. وہاں کوئی نہیں روکتا حضرت. وہاں کیوں روکیں گے؟ نفل پڑھنے سے. یہ ارکان میں سے آ گئے. یہاں کیوں پڑھ رہے ہو آپ؟ وہاں پیچھے پڑھ لو، کہیں اور پڑھ لو. نہیں، وہاں مان رہے ہیں بالکل ہیں، مگر دوسری جگہ انکار کر رہے ہیں اسی معاملے کا. یہ ایک عجیب سی منافقت کی چال ہے. جی اگر دل کے اندر احساس ہو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کو جہاں اس نے رکھا ہے وہ جگہیں بھی مقدس ہیں، معتبر ہیں. دیکھیں حضرت بی بی ہاجرہ دوڑ لگائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ادا پسند آئی. تو اب ہر آنے والے حاجی کو دوڑایا جا رہا ہے. کیا بات ہے. آج تو آپ کبھی عمرہ کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، بہت ہوئے ہوں گے الحمدللہ. بی بی ہاجرہ جو دوڑ لگائی تھی تو وہ تو اپنے بیٹے کے پانی کی پیاس کو بجھانے کے لیے. اب تمہارا کون سا بیٹا بھی لگ رہا ہے؟ آپ تو پانی پی کے دوڑ لگا رہے ہیں. پانی پی کے، ہاتھ میں پانی لے کے دوڑ لگا رہے ہیں. پتہ ہی چلا ہے کہ فقط محبوبوں کی ادائیں ہیں وہ. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتی ہیں. اور یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا کہ اے حجر اسود میرے نزدیک تو ایک پتھر ہی ہے، میں تجھے نہیں چومتا اگر دیکھتا نہ کہ حضور نے تجھ کو چوما ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لب تجھے لگائے ہیں اس لیے میں بھی تجھے چوم رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں، یہ تبرکات سے استفادہ، یعنی اہل اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام. یہ ساری چیزیں عقائد اہل سنت و جماعت سے ہے، معمولات اہل سنت و جماعت سے جو کہ قرآن و حدیث سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ وہ حضرت کے جو دین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کی جو جتنی حیا اور ادب کر گیا وہ اتنا اپنی جھولیوں کو بھر کر جائے گا. بالکل بالکل. سبحان اللہ. یعنی ہمارے ہر معاملہ جڑا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. بالکل بالکل. اچھا حضرت یہ آج بات چل رہی ہے تو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، میں نے کہا چلے ساری باتیں آج پوچھ لی جائیں اس حوالے سے کہ اہل سنت والے احباب یعنی ہم لوگ جب کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھ رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا آج یہ بھی بتا دیں کہ اس کا بھی ثبوت قرآن پاک سے. سب سے پہلی چیز تو ان سے خود ہی پوچھ لیں کہ ہم کو اب پڑھنا کیسا وہ تو بتاؤ. ہاں پھر ہم پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں بیٹھ کر کے تو کہو کہاں ہے بیٹھ کر کے، سو کر کے تو وہ کہاں ہے قرآن پاک میں. اللہ. سلام پڑھنے کا مطلق حکم آیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اس رسول پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس پوری آیت میں نہ کھڑے ہونے کا ذکر ہے، نہ بیٹھنے کا اور نہ سونے کا، نہ ٹائم کا، نہ وقت کا. اللہ اکبر. تمہیں جس انداز سے چاہے اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو. اچھا اب یہاں پر آپ کے اس سوال کے ساتھ اور بھی میں لگا دوں، کیونکہ ہماری فیلڈ ہی یہ ہے کہ روز یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. کہ ان کے چھوڑے ہوئے سوالات یا شوشجات جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں کھلبلی مچاتے رہتے ہیں. حالانکہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. ہمارا نوجوان اگر پڑھ لکھ لے، کچھ عقائد کو اور معمولات کو سمجھ لے، علم سے یہ دوستی بھی نہیں کرتا اور پھر ان کے لائے ہوئے سوالات کو بہت بڑا ہوا بنا کر کے لے کے آتا ہے. پڑھا لکھا ہو تو وہ تو یوں چٹکی میں نکال دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہمارا شاگرد ہی ہے،
تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی حاضری تھی، تو وہ ہاتھ باندھ کر کے سلام پیش کر رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جن کو تکلیف ہے، پیٹ میں مروڑ ہے، درد ہے، آئے اور کہا کہ ہاتھ چھوڑو، ہاتھ نکالو، ہاتھ نکالو اور سلام، تم کو سلام پڑھنا ہے نا سلام پڑھو، سلام کرنا ہے سلام کرو. تو اس نے ہاتھ چھوڑا اور کہا کہ باندھنے کو کیوں منع کیا تم نے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو عبادت کی کیفیت ہے، نماز کی کیفیت ہے، نماز کی کیفیت رسول کے لیے تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو سوال یہ عام نوجوان کے لیے تو بڑا وہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا اچھا وہ نماز کی کیفیت تھی، اور ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہونا، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے وہ بھی تو نماز کی کیفیت ہے. اللہ اکبر. جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی نماز کی کیفیت ہے. بالکل نماز کی کیفیت ہے. اچھا چلو میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہوں، قاعدے میں چلا جاؤں تو یہ بھی تو نماز کی کیفیت ہے. سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، لیکن اگر دو زانو بیٹھ جاؤں تو یہاں پر بھی تو نماز کی کیفیت ہے. تو ان لوگوں کو، ظالموں کو صرف اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیت کا تو عمل دخل ہے. یہ بندہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عبادت کی نیت سے ہاتھ نہیں باندھا ہے، تعظیم کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی نیت نہ ہی عبادت کرنے کی ہے، نہ حضور کو وہ خدا کا درجہ دیتا ہے، اور نہ ہی حضور کو معبود سمجھتا ہے. بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اگر ہاتھ باندھا تو اس میں برائی کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ تم دنیا داروں کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہو، دنیا داروں کی جوتیاں بھی اٹھاتے ہو، دنیا داروں کے لیے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو. تمہیں وہ اعمال مبارک. اہل سنت و جماعت اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ لیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، تم بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں. تمہیں وہ دنیا داروں کی تعظیم مبارک، ہمیں آمینہ کے لال کی تعظیم مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت اس کا مطلب ہے کہ اب اذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے ابھی تو آپ نے خود کہا کہ وقت کی بھی قید نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا حضرت، اس پر بھی تو اعتراض کرتے ہیں. کتنا مطلب ایسی باتیں لا رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ یار بندہ مومن ہو کر تو یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ پیر نصیر صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، حاضر و ناظر و غیب و نور و بشر کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تیرے لیے گن گن کر کے راتوں میں نہیں کھڑے ہوئے، بے حساب راتیں ہیں جو تیری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے. اللہ امتی امتی کہتے رہے، اور اس امتی کو دیکھو آج اتنا ڈھیٹ ہو گیا. حضور پر درود پڑھنے کے لیے بھی تو وقت کی تعین پوچھ رہا ہے کہ اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. تمہاری پوری زندگی بھی وقف کر دو نا درود پاک پڑھنے کے لیے حضور کے، تب بھی بہت کم ہے. اللہ اکبر کبیر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احسانات کا تم کیا بدلہ دے سکتے ہو؟ بس یہ سنیوں کو بہکانے کی سازشیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کبھی ایسے لباس میں آتا ہے جو بھولے بھالے سنیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرتا ہے. اور یہاں اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کر لینا اے نوجوانوں، آپ نے سچ کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، ہمارے ساتھ ایک معاملہ بھی پیش آیا. ایک تھانے دار تھے، ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ صاحب آپ کے پولیس اسٹیشن میں کوئی ایسا کیس کبھی رجسٹرڈ ہوا ہے کہ کسی نے کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا ہو؟ تو ہنسنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، پاکٹ مار، یہ چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، بہت سارے موبائل چور، چین چور، سب تو کیس آئے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آنکھ سے کاجل بھی چرایا ہو؟ ہم نے کہا تھا، وہ بھی صاحب مسلمان تھے، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں ایسے چور یہاں پہ. تو مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو یہ جاننا چاہیے، ہماری آنکھوں کے کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں ہے. آنکھ کا کاجل سے مراد عشق رسول ہے، اللہ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ چرانے والے چور گھوم رہے ہیں اور یہ نکال لے جائے گا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، اور تجھے جاگتے رہنا ہے. جب چور اس طرح کے ہیں تو پھر تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ اکبر. تو میں اہل سنت و جماعت تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ ان بحثوں میں نہ جائیں. اچھا، خلاصہ کلام کی طرف ہم آتے ہیں. جی حضور.
کہ تمہیں ورغلانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں لوگ، جیسے تمہارے معمولات ہیں. آپ جو ہے گھر میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اولیاء اکرام سے وسیلہ یا پھر مزارات پر جا رہے ہیں، یہ سب کو لے کر کے بار بار تمہیں کوریکتے رہتے ہیں، یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں. ان کے جواب میں بس بات اتنی ہے کہ ہم نے ان کو عقیدہ نہیں ہے، یہ معمولات ہیں، یہ معمولات ہیں. ہاں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کوئی آپ نے یہ کہاں سے بنا لیا ہے کہ گھر میں فاتحہ پڑھیں گے تو وہ الگ ہو جائے گا اور تلاوت کریں گے تو الگ ہو جائے گا؟ قرآن کی تلاوت تلاوت ہے. سبحان اللہ. تو ان تمام باتوں کو لے کر کے نوجوان جو ہے نا وہ پریشان جو ہوتا ہے، کشمکش کا شکار ہوتا ہے. تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو آج فی زمانہ واٹس ایپ میں مناظرے کر رہے ہیں، فیس بک پہ مناظرے کر رہے ہیں، اور پھر ہم کو رات کے 2 3 بجے بھی فون کر کے اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت فلاں صاحب نے جو ہے نا یہ سوال کر دیا ہے، اہل سنت و جماعت سے ہو تم، اور تمہارا یہ کہاں ہے عقیدہ، اور یہ بیٹھے کہاں ہیں نکڑ پہ بیٹھ کر کے بحث کر رہے ہیں. اللہ. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو مناظر ہیں، زیادہ مناظرے کرنے کا شوق ہے تو پورے اصولی عالم بن جاؤ، پورے کے پورے بن جاؤ بھائی. بغیر ڈاکٹری کیے ہوئے سرجری اچھی چیز نہیں ہے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اگر آپ کسان کو ڈاکٹر یعنی آپریشن تھیٹر میں کھڑا کر دیں گے تو وہ اپنے پھاوڑے سے تو پھر پیٹ ہی پھاڑے گا، آپریشن نہیں کرے گا. تو جس کی جو فیلڈ ہے وہ کرنا چاہیے. نوجوانوں، آپ تمہاری فیلڈ یہ نہیں ہے کہ تم حاضر و ناظر پر بحث کی جوابات دو، اور علم غیب کے متعلق اور یہ تمام. اگر علم ہے تو ٹھیک ہے، علم حاصل کرو. اور ان تمام چیزوں کو آج جو ورغلانے کے لیے چیزیں لائی جا رہی ہیں اس زمانے میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم فرض اور واجب سیکھ لو، حرام ناجائز سیکھ لو، کفر اور ایمان سیکھ لو، اسی پر تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی. واہ 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 واہ. کمال کمال. جو چیزیں تمہاری ضروریات ہیں زندگی کے وہ تو سیکھتے نہیں، تو باقی دوسری باتوں کی طرف تم چل پڑتے ہو. اور بلکہ اب تو ایسا ہوا کہ فروعیات میں بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے مصروف کر کے رکھے ہیں کہ وہ اصول کی طرف نہیں آتے. اللہ اکبر. حلال حرام سیکھو، ناجائز اور حرام کیا ہے، حلال و حرام، فرض اور واجب تمہارے لیے کیا ہے، کفر و شرک کیا، ایمان کیا ہے. یہ چیزیں سیکھ لے گا تو وہ اپنی زندگی نکال لے جائے. مفتی صاحب، ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھائی جس صحبت میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جن کو آپ بظاہر دینی احباب سمجھ رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے خالی اس بات پہ غور کر لو کہ وہ جو باتیں چاہے وہ قرآن سے بتاتے ہوں یا حدیث طیبہ سے بتاتے ہوں، ان کو سن کر حضور کی محبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. بالکل. ایک بندے کو کسی نے پکڑ لیا، اس نے کہا یار تم جب بات کرتے ہو یہی کہتے ہو کہ بھائی ان کے پاس یہ نہیں ہے، حضور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. بولا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو. بالکل. تو کہا یار کبھی آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ بھائی اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ خالق کائنات ہے، اپنے محبوب کو رب نے اتنا نوازا ہے. کبھی یہ بات آپ کے منہ سے نہیں سنی. کیوں نہیں سنی؟ عداوت جب موجود ہو، کڑھن موجود ہو تو یہ منافقین کی علامت ہے. دیکھیں فی زمانہ ہم کسی کو براہ راست منافق کہتے نہیں ہیں، لیکن علامات نفاق یہی ہیں. علامات نفاق یہ ہیں، وہ اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، کھل کر کے بولتے نہیں ہیں. اللہ. اس طرح کی باتیں جو آئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک میں بھی کچھ آیتیں ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق سے لوٹ رہے تھے صحابہ، تو ایک کنویں میں تکرار ہو گئی مہاجرین اور انصار کے بیچ میں. وہ کنویں کے ڈول نکالنے کے معاملے میں کچھ تکرار ہو گئی. تو انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ جب بحث ہو رہی تھی، مہاجرین کون ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے، جی، اور انصار مدینے والے. عبداللہ بن ابی اس میں موجود تھا، تو وہ چڑ کر کے کہنے لگا یہ آئے ہوئے لوگ ہم پر تو اب حکومت کرنے لگ گئے، اب یہ اتنے بڑھ گئے کہ ہم کو مار رہے ہیں یا ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے مدینے میں تو ہم عزت والے لوگ جو مل کر کے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، منافقین میں سے سورہ منافقون کی آیت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ذلیلوں کو نکالیں گے. یہ کہاں بات ہوئی ہے؟ وہ جھگڑے میں تکرار میں ہوئی. بیٹے نے بات سن لی، منافقین کے سردار کے بیٹے کی بات ہے. صحیح. اور وہ صحابی رسول، پکے عاشق رسول. واہ واہ واہ. خبر مل گئی کہ آپ کے باپ نے تو ایسا کہا ہے. تو کیا کیا تھا انہوں نے پتہ ہے؟ یہ مدینہ آنے سے پہلے ہی سرحد پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کا راستہ روک لیا. کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. واہ واہ.
تو نے کیسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین یہ ذلیل لوگ ہیں اور ان کو تم مدینے سے نکالو گے؟ کیسے کہا تم نے؟ ہم عزت والے ہیں۔ تو اس نے کہا تم بیٹے ہو میرے، میری بات کو تو سمجھو۔ کہا کوئی بات سمجھنے کی نہیں، میں اس بات میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا جس میں شان رسالت میں تنقیص ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کو نہیں کہا ہے۔ کہا لیکن تم نے تو کہا جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں ان ذلیلوں کو نکالیں گے، اس میں رسول اللہ بھی ہیں۔ تو اب جو ہے بیٹے نے کیا کیا، راستہ روک لیا اور کہا میں جب اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک تم اس بات کو نہ تسلیم کر لو۔ سب آئے، باپ کو اندر مدینے آنے نہیں دے رہا ہے بیٹا۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کے بعد باپ نے کہا کہ بتا میں کیا کہوں؟ بیٹے نے کہا یہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ اور ان کے صحابہ عزت والے۔ واہ واہ، اعلان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ سے اعلان کروایا بیٹے نے۔ تو یہ جو واقعات میں نے صرف جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں جو شان رسالت میں کہیں نہ کہیں شوشہ دیکھ کر کے سیند مارتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ایسی ہی ہونا چاہیے جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے یہ صحابی رسول تھے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے مجلس کہاں سجی ہوئی ہے، بول کون رہا ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا کمال کی آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔